حضرات السلام علیکم. آغاز مجلس بدستور وقت معینہ پر ہوگا اور میں گزار ہوں قاری معصوم لکھنوی صاحب سے کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام پاک سے مجلس کا آغاز کریں. ایک بآواز بلند نعرہ صلوات. بآواز بلند نعرہ صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما
إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وظللت قطوفها تظليلا صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اب میں جیسا کہ ہمیشہ کوشش یہ رہی ہے کہ ننھے عزاداروں کو موقع پہلے دیا جاتا ہے، تو آج کے سلسلے کو بھی اسی سے شروع کرتے ہوئے میں گزارش کروں گا محمد نقی سلمہ سے کہ وہ آئیں اور نذرانہ عقیدت پیش کریں. ایک بآواز بلند نعرہ صلوات. چلو اس کو یہاں پہ کھڑا کر دو، نیچے والی سیڑھی پہ کھڑا کر دو، اس پہ کھڑے ہو. بآواز بلند نعرہ صلوات. کھڑے ہو جاؤ. عباس کی تلوار ہے عباس کے بازو، عباس کی تلوار ہے عباس کے بازو، شبیر کا انکار ہے عباس کے بازو، شبیر کا انکار ہے عباس کے بازو. میرے عباس کے بازو کاٹو گے کہاں تک، میرے عباس کے بازو کاٹو گے کہاں تک، یہ سارے عزادار ہیں عباس کے بازو. علی نے بتا دیا کہ عبادت کسے کہتے ہیں، علی نے بتا دیا کہ عبادت کسے کہتے ہیں. حسین نے بتا دیا کہ شہادت کسے کہتے ہیں، حسین نے بتا دیا کہ شہادت کسے کہتے ہیں. جنگ کی اجازت نہ ملے علی حسین کو، جنگ کی اجازت نہ ملے علی حسین کو، ورنہ بعض بتا دیتے قیامت کسے کہتے ہیں. صلوات پڑھو. دونوں عالم میں اسی شخص کی عزت ہوگی، دونوں عالم میں اسی شخص کی عزت ہوگی جس کے دل میں میرے مولا کی محبت ہوگی، جس کے دل میں میرے مولا کی محبت ہوگی. کاٹ دو میرا گلا کوئی اثر مجھ پہ نہیں، کاٹ دو میرا گلا کوئی اثر مجھ پہ نہیں، زیر خنجر یوں ہی قرآن کی تلاوت میں، زیر خنجر یوں ہی قرآن کی تلاوت میں. جنگ کی اجازت نہ ملے غازی کو، جنگ کی اجازت نہ ملے غازی کو، کیونکہ شیخ کو معلوم تھا میدان میں قیامت ہوگی. سوچتا ہوں کیسے علی کی شان لکھوں، سوچتا ہوں کیسے علی کی شان لکھوں، سوچتا ہوں کیسے علی کی شان لکھوں. ارے کیا میں کوئی خدا تو دوسرا قرآن لکھوں. صلوات پڑھو محمد وآلہ. آپ
علی حیدر سلامہ. حضرات سلام علیکم. درود پڑھ دے حضرت محمد و آل محمد پر. بھیجا نہیں تھا شیر کو جنگ کے کمال سے، بھیجا نہیں تھا شیر کو جنگ کے کمال سے، لگ جاتی ورنہ آگ نہر میں جلال سے، لگ جاتی ورنہ آگ نہر میں جلال سے. کٹ کٹ کے گر رہے تھے ظلم کے پرچم زمین پر، کٹ کٹ کے گر رہے تھے ظلم کے پرچم زمین پر. تیرا علم جوان ہے 1400 سال سے، تیرا علم جوان ہے 1400 سال سے. درود پڑھ دے محمد و آل محمد پر. کہ اس نے کہا کہ دین کی تاریخ پوری لکھ، اس نے کہا کہ دین کی تاریخ پوری لکھ. میں نے فقط حسین لکھا اور کچھ نہیں، میں نے فقط حسین لکھا اور کچھ نہیں. جو چاہتے ہو خلد سے آ جائے فاطمہ، جو چاہتے ہو خلد سے آ جائے فاطمہ. گھر میں بچھا دو فرش عزا اور کچھ نہیں، گھر میں بچھا دو فرش عزا اور کچھ نہیں. نعرہ سلوات. کہ راز یہ کائنات سے پوچھو، دن سے پوچھو چاہے رات سے پوچھو. راز یہ کائنات سے پوچھو، دن سے پوچھو چاہے رات سے پوچھو. پانی عباس نے پیا کہ نہیں، پانی عباس نے پیا کہ نہیں. چل کر نہر فرات سے پوچھو، چل کر نہر فرات سے پوچھو. نعرہ سلوات. کاظم عباس سلامہ. بآواز بلند نعرہ سلوات. ایک نعرہ سلوات. بربر کے جام الفت حیدر پیا کرو، بربر کے جام الفت حیدر پیا کرو. مشکل پڑے تو نام علی لیا کرو، مشکل پڑے تو نام علی لیا کرو. گر چاہتے ہو خلد میں اونچا ملے مقام، گر چاہتے ہو خلد میں اونچا ملے مقام. زہرا کے دشمنوں پہ تبرہ کیا کرو، زہرا کے دشمنوں پہ تبرہ کیا. نعرہ سلوات. موسیٰ رضا سلامہ. نعرہ سلوات. دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئی. دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئی. شمر نے مارا جدرا، شمر نے مارا جدرا تو سکینہ روئی. دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئی. نہ ملا پانی اسے آگ بجھانے کے لیے، نہ ملا پانی اسے آگ بجھانے کے لیے. جل گیا بھائی کا جھولا، جل گیا بھائی کا جھولا تو سکینہ روئی. دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئی. کیا سکینہ ہو تمہیں اتنا بتا دو بی بی، کیا سکینہ ہو تمہیں اتنا بتا دو بی بی. ہند نے آ کے جو پوچھا، ہند نے آ کے جو پوچھا تو سکینہ روئی. دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ
حضرات گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے ابن حسن احمد اور جملہ مومنین و مومنات کی روح کو بخشیں. میں گزارش کروں گا جعفر حسین صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بآواز بلند نعرہ صلوات. نعرہ صلوات. یہ ہم نے کب کہا کہ ہماری یہ کربلا، یہ ہم نے کب کہا کہ ہماری یہ کربلا، حق بات تم کہو تو تمہاری یہ کربلا، حق بات تم کہو تو تمہاری یہ کربلا، جس نے دل نبی پہ اتاری ہیں آیتیں، جس نے دل نبی پہ اتاری ہیں آیتیں، اس نے ہمارے دل پہ اتاری ہیں کربلا، اس نے ہمارے دل پہ اتاری ہیں کربلا. نعرہ صلوات. ادا کا فرش بچھاؤ مگر نواز کے ساتھ، ادا کا فرش بچھاؤ مگر نواز کے ساتھ، تمہیں حسین صدا دے رہے ہیں مقتل سے، تمہیں حسین صدا دے رہے ہیں مقتل سے، ہماری یاد بناؤ مگر نواز کے ساتھ، ہماری یاد. نعرہ صلوات. بیٹا بڑوں کو بھی موقع دے کتنے باری. یہ کیا نام ہے؟ اچھا چلو کمیل عباس صلی اللہ علیہ وسلم. آ جاؤ. بعد السلام کہیو یہ سجاد سے میرے، بعد السلام کہیو یہ سجاد سے میرے، بیٹا رضا رضا کی سوا کچھ نہ لا بلے، بیٹا رضا رضا کی سوا کچھ نہ لا بلے، جو کچھ کیا ہے امت آسی کے واسطے. نعرہ صلوات. قبر میں علی آئیں گے ضرور، قبر میں علی آئیں گے ضرور، انتظار تھا انتظار ہے، لے کے ذوالفقار آئیے امام، لے کے ذوالفقار آئیے امام، اعتبار تھا اعتبار ہے. نعرہ صلوات. محمد و آل محمد. حضرات ہمارے درمیان اس فرش عزا پر ہمارے بھائی، ہمارے عزیز امام حسین کے اہل سنت عزادار جناب شکیل احمد صاحب سلام پیش کریں گے. آپ حضرات ملاحظہ فرمائیں. ایک بآواز بلند نعرہ صلوات. شکیل صاحب جو کاکوری سے تشریف لائے ہیں، شکیل احمد صاحب اور جبیل احمد صاحب. ایک بآواز بلند نعرہ صلوات. مائک آگے کر دو تو ممبر کی آواز میں ادھر دکھائی نہیں دیتا، اس لیے میں بول رہا ہوں بار بار مائک آگے کر دیجیے. تھوڑا مائک آگے کیجیے. آپ بھائی پیچھے ہو جائیے. آپ لوگ تھوڑا پیچھے ہو جائیے، تھوڑا پیچھے ہو جائیے. آپ سلام نہیں پہلے سلام کر دیے وہی پہلے سلام پہلے سلام. اچھا ایک نعرہ صلوات بآواز بلند. حضرات آج محرم کی 9 تاریخ ہے اور سید الشہداء رضی اللہ عنہ اجمعین کے توسل سے ایک نوحہ پیش کر رہا ہوں. سلام سماعت فرمائیں. پکارا شین کئی بار زینب زینب زینب، پکارا شین کئی بار زینب زینب زینب، خدا ہے تیرا مددگار زینب زینب زینب، خدا ہے تیرا
مددگار زینب 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 نہ اب ہے آن محمد نہ قاسم و اصغر نہ اب ہے آن محمد نہ قاسم و اصغر نہ اب جہاں میں ہے عباس اور نہ ہے اکبر تم ہی ہو قافلہ سالار زینب 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 تم ہی ہو قافلہ سالار زینب 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 مصیبتوں میں تمہیں عشقیہ ستائیں گے مصیبتوں میں تمہیں دل پہ جبر کرنا ہے مصیبتوں میں تمہیں دل پہ جبر کرنا ہے قدم قدم پہ بہن تم کو صبر کرنا ہے قدم قدم پہ بہن تم کو صبر کرنا ہے ہو چاہے کوفے کا بازار زینب 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 ہو چاہے کوفے کا بازار ہمارے بعد تمہیں عشقیہ ستائیں گے ہمارے بعد تمہیں عشقیہ ستائیں گے اور میری سکینہ کو یہ سنگ دل رلائیں گے میری سکینہ کو یہ سنگ دل رلائیں اور ردائیں چھینیں گے کفار زینب 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 ردائیں چھینیں گے کفار اسیر ہوگا میرا لال سید الشہداء اسیر ہوگا میرا لال سید سجاد کریں گے اہل ستم اس غریب پر بیدار کریں گے اہل ستم اس غریب پر بیدار اور سپرد تیرے بیمار زینب 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 سپرد تیرے بیمار زینب 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 بہت طویل کٹھن ہوگا شام کا رستہ بہت کٹھن طویل ہوگا شام کا تمہارے ساتھ حرم ہوگے سب رسن بستا تمہارے ساتھ حرم ہوگے سب رسن بستا بہت طویل کٹھن ہوگا شام کا رستہ نہ ہوگا کوئی بھی غم خوار زینب 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 پکارا شین کئی بار لٹے ہوئے میرے کنبے کی پاس بات تم ہو لٹے ہوئے میرے کنبے کی پاس بات تم ہو اسیر ظلم اور میر کارواں تم ہو اسیر ظلم اور میر کارواں تم ہو اور تم ہی ہو حق کی علمدار زینب 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 پکارا شین کئی بار ابھی کہاں ہے مسائل کی انتہا زینب ابھی کہاں ہے مسائل کی انتہا زینب تمہیں دکھانا ہے دنیا کو حوصلہ زینب تمہیں دکھانا ہے دنیا کو حوصلہ زینب ابھی ہے شام کا بازار زینب 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 پکارا شین کئی بار زینب
زینب زینب پکارش سلام وہ سلام کہیے حسین پر کہ بہشت جس کا صلہ ملے، وہ سلام کہیے، وہ سلام کہیے حسین پر کہ بہشت جس کا صلہ ملے، وہ سلام کہیے حسین پر کہ بہشت جس کا صلہ ملے، یہ طلب تو اپنی طرف سے ہے کہ وہاں سے دیکھیے کیا ملے، وہ سلام کہیے حسین پر جو در حسین کا ہو گدا، اسے ہو رسائی علی تلک، جو در حسین کا ہو گدا، اسے ہو رسائی علی تلک، جو علی ملے تو نبی ملے، جو علی ملے تو نبی ملے، جو نبی ملے تو خدا ملے، ملے جو در حسین کا ہو گدا، اسے ہو رسائی علی تلک، جو در حسین کا ہو گدا، اسے ہو رسائی علی تلک، جو علی ملے تو نبی ملے، جو نبی ملے تو خدا ملے، وہ سلام کہیے حسین بڑا حر کا یار و نصیب تھا کہ جو پہنچا نار سے نور میں، بڑا حر کا یار و نصیب تھا کہ جو پہنچا نار سے نور میں، ہوا فضل حق کا جو سامنا تو حسین راہ نما ملے، ہوا فضل حق بڑا حر، بڑا حر کا یار و نصیب تھا کہ جو پہنچا نار سے نور میں، بڑا حر کا یار و نصیب تھا کہ جو پہنچا نار سے نور میں، ہوا فضل حق کا جو سامنا تو حسین راہ نما ملے، وہ سلام کہیے حضرات، جب شکیل احمد صاحب نے کل مجھے کاکوری شریف مدعو کیا تھا اور مجھے کہا کہ میں ان کے گھر میں نذر مولا عباس میں شامل ہوں، اور میں گیا، وہاں جا کر کے میں نے دیکھا کہ ایک پورا محلہ ہے جو حسینیوں سے بھرا ہوا ہے،
ہر گھر میں عزاخانہ سجا ہوا ہے اور تمام عزادار اہل سنت عزادار ہیں۔ میں سلام کرتا ہوں شکیل احمد صاحب کو اور ان کے ساتھیوں کو، اور میں ایک ساتھ گزارش کروں گا عارف صاحب سے کہ وہ آئیں اور نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ ایک بآواز بلند نعرہ صلوات۔ دیکھیے معجزہ نعرہ صلوات۔ دیکھیے معجزہ عباس کے پرچم تلے، دیکھیے معجزہ عباس کے پرچم تلے، مرنے والا جی اٹھا عباس کے پرچم تلے، مرنے والا جی اٹھا عباس کے پرچم تلے، اور سر زمین کربلا ہو رہا ہے آج بھی، سر زمین کربلا ہو رہا ہے آج بھی، جھوٹ سچ کا فیصلہ عباس کے پرچم تلے، جھوٹ سچ کا فیصلہ عباس کے پرچم تلے، کہ وہ علم سے جلنے والے خلد میں کیا جائیں گے، کہ وہ علم سے جلنے والے خلد میں کیا جائیں گے، اے علاقہ خلد کا عباس کے پرچم تلے، اے علاقہ خلد کا عباس کے پرچم تلے، کہ وہ نمازیں جو تیری قدر ہو جائیں گی، کہ وہ نمازیں جو تیری قدر ہو جائیں گی، میں نے جب سجدہ کیا عباس کے پرچم تلے، میں نے جب سجدہ کیا عباس کے پرچم تلے۔ حضرات ایک اعلان آپ حضرات سماعت فرما لیں۔ اس حسینیہ کے تمام گیٹ کھلے ہوئے ہیں، تمام گیٹ کھول دیے گئے ہیں۔ مجلس کے بعد جب آپ حضرات اپنے اپنے گھر تشریف لے جا رہے ہوں تو ایک ہی گیٹ کی طرف نہ جائیں، سارے گیٹوں سے آرام سے نکل سکتے ہیں، سارے گیٹ کھلے ہوئے ہیں۔ میں گزارش کروں گا بلال حسن صاحب سے کہ وہ آئیں اور نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ ایک بآواز بلند نعرہ صلوات۔ جو سامرا اسپتال کی طرف گیٹ ہے وہ بڑا گیٹ ہے، وہ بھی کھلا ہوا ہے۔ نعرہ صلوات۔ بار بار اعلان کرنے کی کوئی تھوڑی بات ہے۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ بانو یہ عابد سے بتلا رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے، بانو یہ عابد کو بتلا رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے، کہہ دو ہواؤں سے آہستہ آئے، کہہ دو پرندوں سے گل نہ مچائے، کہہ دو اندھیروں سے واپس نہ جائے، کہہ دو اندھیروں سے واپس
واپس نہ جائے. جاگی ہوئی چین کچھ پا رہی ہے, میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے. بانو یہ عابد کو بتلا رہی ہے, میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے. شاید غموں کی اذیت ہوئی کم, مدھم کرو بیبیوں شور ماتم. سجاد زنجیر بولے نہ اس دم, سجاد زنجیر بولے نہ اس دم. شاید غموں کی گھڑی جا رہی ہے, میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے, میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے. بانو یہ عابد کو بتلا رہی ہے, میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے. زندہ کا در زور سے اب نہ کھولو, اے پہرے داروں اب آہستہ بولو. تم بھی تو جاگے ہو کچھ دیر سو لو, تم بھی تو جاگے ہو کچھ دیر سو لو. بابا کی خوشبو اسے آ رہی ہے, میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے. بانو یہ عابد کو بتلا رہی ہے, میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے. گزارش ہے علی عباس صاحب سے کہ وہ آئیں اور نذرانہ عقیدت پیش کریں. ایک بآواز بلند نعرہ سلوات. نعرہ سلوات. ایک نعرے اور سلوات دے دیا. گرمیاں لاشوں پہ مقتل میں کھڑی ہے زینب, درمیاں لاشوں پہ مقتل میں کھڑی ہے زینب. سب کی نظریں ہیں چمکتے ہوئے خنجر کی تنا, سب کی نظریں ہیں چمکتے ہوئے خنجر کی تنا. گرمیاں لاشوں پہ مقتل میں کھڑی ہے زینب. ہاتھ اٹھا کر کس طرح کرے زہرا سب کو سلام, ہاتھ اٹھا کر کس طرح کرے زہرا سب کو سلام. ہاتھ رسی میں جکڑے ہے زینب, گرمیاں لاشوں پہ مقتل میں کھڑی ہے زینب. شے پہ چلتے ہوئے خنجر کو بھلا کیا معلوم, شے پہ چلتے ہوئے خنجر کو بھلا کیا معلوم. کس قدر گش کا کے گری ہے زینب, گرمیاں لاشوں پہ مقتل میں کھڑی ہے زینب. نعرہ سلوات. گزارش ہے افضل صلی اللہ علیہ وسلم, بآواز بلند نعرہ سلوات.
ایک سلوات سے سہارا دیا کہ فقیر شام کا لشکر نظر نہیں آتا، فقیر شام کا لشکر نظر نہیں آتا، ستمگروں کا کوئی گھر نظر نہیں آتا، فقیر شام کا لشکر نظر نہیں آتا، ستمگروں کا کوئی گھر نظر نہیں آتا، حسین آباد علی گنج تو ہر جگہ ہے مگر یزید آباد کہیں پر نظر نہیں آتا، حسین آباد علی گنج تو ہر جگہ ہے مگر یزید آباد کہیں پر نظر نہیں آتا، کہ میرے امام سے حاجت روا ہوا ہی نہیں، بہت کلیم ملا یہ کبھی سنا ہی نہیں، میرے امام سے حاجت روا ہوا ہی نہیں، بہت کلیم ملا یہ کبھی سنا ہی نہیں، یزید لے گیا بوروں میں لعنتیں بھر کر، در حسین سے خالی کوئی گیا ہی نہیں، یزید لے گیا بوروں میں لعنتیں بھر کر، در حسین سے خالی کوئی گیا ہی نہیں۔ آخری شعر اللہ فرمائے کہ جو بھی سرور کا تذکرہ نہ کرے اس سے ہو دوستی خدا نہ کرے، جو بھی سرور کا تذکرہ نہ کرے اس سے ہو دوستی خدا نہ کرے، شاہ کا چیلم جسے پسند نہ ہو وہ اپنے ابا کا 40واں بھی نہ کرے، شاہ کا چیلم جسے پسند نہ ہو وہ اپنے ابا کا 40واں۔ میں گزارش گزار ہوں جناب مہدی مرزا صاحب سے کہ وہ آئیں اور نذرانہ عقیدت پیش کریں، ایک بآواز بلند نعرہ صلوات۔ زندہ میں سکینہ کا تنہا میرے بابا، ڈستا ہے مجھے شام کا اندھیرا میرے بابا، کہنے کو تو ماہر بنی ہاشم کی بھتیجی، مدت سے نہیں دیکھا اجالا میرے بابا، ہے ساتھ میرے شام غریباں کے اندھیرے، کیا جانیے کب ہوگا سویرا میرے بابا، اس سن میں جدائی کا گرا بار اٹھاؤں، لاؤں میں کہاں سے وہ کلیجا میرے بابا، دادی کی طرح ٹوٹ گئی پسلیاں میری، دادی کی طرح ٹوٹ گئی پسلیاں میری، وہ درد ہے پل بھر نہیں تھمتا میرے بابا، زندہ میں سکینہ کا تنہا میرے بابا، سب ہو کے رہا قید سے تو جائیں گے یثرب، سب ہو کے رہا قید سے تو جائیں گے یثرب، رہ جاؤں گی میں قید میں تنہا میرے بابا، کیا اب مجھے دیکھو گے تو پہچان سکو گے، بدلا ہے غموں نے میرا چہرہ میرے بابا، یہ دیکھیے کولی نے میرے چھینے ہیں کندے، مارا ہے میری پشت پر
نیزا میرے بابا اس خاک کے بستر نے مجھے مار دیا ہے اٹھتی ہو تو یہ جسم ہے دکھتا میرے بابا یہ کہے کہ ہمیشہ کے لیے سو گئی بچی بابا میرے بابا میرے بابا میرے بابا ہے دل سے بلال آپ کا غم خار و عزادار صدقے میں اسے آپ کے بخشا میرے بابا زندہ میں سکینہ کا تھا نوحہ میرے بابا. آواز بلند آ رہا ہے سوال. میں گزارش گزار ہوں جناب مظفر علی صاحب سے کہ وہ آئیں اور نذرانہ عقیدت پیش کریں. مظفر علی صاحب. مینار سلوات. چالیس عرض ہے کہ غم حسین زمانے میں جاویدانی ہے غم حسین زمانے میں جاویدانی ہے مٹائے مٹ نہیں سکتا یہ غیر فانی ہے اور کسی کو قتل کرے یا کسی کا گھر لوٹے یزیدیت کا یہ پیشہ تو خاندانی ہے غم حسین زمانے میں جاویدانی. مینار سلوات. مریم کا پسر لائے گا عباس کا پرچم مریم کا پسر لائے گا عباس کا پرچم ہر سمت نظر آئے گا عباس کا پرچم ہر سمت نظر آئے گا عباس کا پرچم. اللہ نے چاہا تو وہ دن دور نہیں ہے جب کعبے پہ لہرائے گا عباس کا پرچم جب کعبے پہ لہرائے گا عباس کا پرچم. کافر کبھی دہلیز حرم چھو نہیں سکتا کافر کبھی دہلیز حرم چھو نہیں سکتا مومن کبھی بھولے سے صنم چھو نہیں سکتا مومن کبھی بھولے سے صنم چھو نہیں سکتا. اللہ رے ہے بتیے سکینہ کے چچا کی کوئی بھی نجس ہاتھ علم چھو نہیں سکتا کوئی بھی نجس. نعرے حیدر نعرے سلوات سیدیت سیدیت زندہ باد سیدیت عزیزیت 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 لبیک یا حسین بیگ یا لبیک یا بیگ یا حسین حسین لبیک یا حسین بیگ یا حسین. کافر کبھی دہلیز حرم چھو نہیں سکتا مومن کبھی بھولے سے صنم چھو نہیں سکتا. اللہ رے ہے بتیے سکینہ کے چچا کی کوئی بھی نجس ہاتھ علم چھو نہیں سکتا کوئی بھی نجس ہاتھ علم چھو نہیں سکتا. مریم کا پسر لائے گا عباس کا پرچم. ایک نئے سلوات. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. اللہم صلی علی محمد.
کرے حال زینب بیاں کس طرح سے، حسینی لٹا کا رواں کس طرح سے، کہاں رو کے صغرا سے زینب نے بیٹی مصائب اٹھائے وہاں کس طرح سے، کرے حال زینب بیاں کس طرح سے، حسینی لٹا کا رواں کس طرح سے، علمدار شے کا سکینہ کا ساقہ، کٹے اس کے بازو وہاں کس طرح سے، کرے حال زینب بیاں کس طرح سے، حسینی لٹا کا رواں کس طرح سے، کلیجے پاک بر کے برچی لگائی، مٹا پکڑی الجواں کس طرح سے، کرے حال زینب بیاں کس طرح سے، حسینی لٹا کا رواں کس طرح سے۔ سلوات میں گزار ہوں فرحان صاحب سے کہ وہ آئیں اور نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ آئے ہو قبر پا میری تو ذرا بیٹھو تو، میرے بابا کے عزادارو میرا حال سنو، اب زندہ سے سکینہ یہ صدا دیتی ہے، میری تربت میری غربت کا پتہ دیتی ہے، کون ہوں کس کی یتیمہ ہوں یہ تم جانتے ہو، تم تو اپنے ہو میرا رتبہ بھی پہچانتے ہو، آئے ہو قبر پہ میری تو ذرا بیٹھو تو، میرے بابا کے عزادارو میرا حال سنو، آئے ہو قبر پا میری تو ذرا بیٹھو تو، آج روزہ ہے جہاں کل تھا یہی ایک زندہ، ایسا زندہ کہ لرس جاتی تھی روح انسان، تم جو آتے ہو تو پل بھر کو یہ گھر لگتا ہے، ورنہ زندہ سے مجھے آج بھی ڈر لگتا ہے، آئے ہو قبر پا میری
تو ذرا بیٹھو تو پاؤں زخمی ہے میرے آج بھی زخمی سر ہے چور زخموں سے ہوں کرتا بھی لہو میں تر ہے دار و دیوار پہ منظر وہ نظر آئے گا غور سے دیکھو میرا خون نظر آئے گا آئے وہ خبر پہ میری تو ذرا بیٹھو تو میرے بابا میں گزار ہوں جناب طاہر صاحب سے کہ وہ آئیں اور نذرانہ عقیدت پیش کریں. ایک باواد بلند نعرہ سلوات. چلے آؤ کرب و بلا اکیلا ہوا ہے حسین حبیب تم پر سلام حسین رجب میں مدینے سے نکلا تھا میں محبت تھی جس سے وہ گھر چھوڑ کر میں سہتا رہا سختیاں اے حبیب رسول خدا کا شہر چھوڑ کر چلے آؤ کرب و بلا اکیلا ہوا ہے حسین حبیب تم پر سلام حسین بہت مختصر سا ہے لشکر میرا مقابل تو میرے ہے لاکھوں دور وفادار بھی ہو بہادر بھی ہو نظر ڈھونڈتی ہے تمہیں چار سو چلے آؤ کرب و بلا اکیلا ہوا ہے حسین حبیب تم پر سلام حسین ابھی میرا مقتل سجا بھی نہیں ابھی مجھ پہ روتی ہے کرب و بلا میری بے کسی کا ہے جو مرثیہ اگر سننا چاہو تو اے ہم نوا چلے آؤ کرب و بلا اکیلا ہوا ہے حسین حبیب تم پر سلام حسین میرے حبیب اے میرے دوست اے میری آنکھوں کے چین دیکھتا ہی رہا حیرت سے یہ منظر سورج ایک صحرا میں تھے ایک ساتھ 72 سورج دیکھتا ہی رہا حیرت سے یہ منظر سورج ایک صحرا میں تھے ایک ساتھ 72 سورج دیکھ کر اون و محمد کو یہ بولے آدھا دیکھ کر اون و محمد کو یہ بولے آدھا رکھ دیا کس نے یہ سورج کے برابر سورج رکھ دیا کس نے یہ سورج کے برابر سورج اور کر دیا شام غریبان سروں پر سایہ کر دیا شام غریبان سروں پر سایہ آل احمد کو نہ جب دے سکا چادر سورج آل احمد کو نہ جب دے سکا چادر سورج اور اب میں گزار ہوں جناب ولی صاحب سے کہ وہ آئیں اور نذرانہ عقیدت پیش کریں ایک باواد بلند نعرہ سلوات
خدا نے جب ملک الموت کو یہ اذن دیا. بآواز بلند نعرہ صلوات. خدا نے جب ملک الموت کو یہ اذن دیا کہ روح حضرت سرور نکال کر لے آ. رہے خیال کے شبیر کو نہ ہو ایذا. حسین 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 پہلے ہی زخموں سے چور چور ہوا. ملک پکارا یہ مجھ سے نہ ہو سکے گا خدا. میں کس طرح سے نکالوں بدن سے جان حسین. بہت ہی سخت ہے یارا یہ امتحان حسین. بہت ہی سخت ہے یارا یہ امتحان حسین. ہائے ندا یہ آئی کہ گردن سے کھینچ جائیں ان کی. کہا میں کیا کروں گردن پہ چل رہی ہے چھری. چھری پکڑ کے یہ چلاتی ہے کوئی بی بی نہ ذبح کر میرے بچے کو میں دعا دوں گی. میں کس طرح سے نکالوں بدن سے جان حسین. بہت ہی سخت ہے یارا یہ امتحان حسین. بہت ہی سخت ہے یارا یہ امتحان حسین. ہائے ندا یہ آئی کہ سینے سے قبض کر لے جاں. کہا وہ تیروں سے چھلنی ہے اے میرے رحماں. ابھی تو مار کے برچھی ہٹا تھا ایک شیطان اور اب تو ہے تہزانو شمر القرآن. میں کس طرح سے نکالوں بدن سے جان حسین. بہت ہی سخت ہے یارا یہ امتحان حسین. بہت ہی سخت ہے یارا یہ امتحان حسین. ہائے ندا یہ آئی کہ مظلومیت کے رتبہ شناس. کمر سے کھینچ لے صابر کی جان لے وسواس. کہا ملک نے پلٹ کر بدل دو حسرت و یاس. کمر تو ٹوٹ گئی جب سے مر گئے عباس. میں کس طرح سے نکالوں بدن سے جان حسین. بہت ہی سخت ہے یارا یہ امتحان حسین. بہت ہی سخت ہے یارا یہ امتحان حسین. ہائے موتی حکم ہو پر فکر ہے یہ یزداں. ہر ایک عذر ہے زخمی لگاؤں ہاتھ کہاں. خدا پکارا یہ مشکل کریں گے ہم آسان. نہ تو نکال میرے عاشق غریب کی جان. میں خود نکال رہا ہوں بدن سے جان حسین کہ ختم ہونے کو اب ہے یہ امتحان حسین. کہ ختم ہونے کو اب ہے یہ امتحان حسین. نعرہ سلوات. میں گزار ہوں کمیل صاحب سے کہ وہ آئیں اور نذرانہ عقیدت پیش کریں.
پے حسین ہے مرنے کے واسطے تیار، پے حسین ہے مرنے کے واسطے تیار، غرور ظلم و ستم سے نہ ڈراؤ ہم کو، غرور ظلم و ستم سے نہ ڈراؤ ہم کو، بلا رہا ہے جری جا رہے ہیں کرب و بلا، بلا رہا ہے جری جا رہے ہیں کرب و بلا، کسی کے باپ میں دم ہے تو روک لے ہم کو، کسی کے باپ میں دم ہے تو روک لے ہم کو، حوالہ یاد نہیں ہے کتاب سوچنے دو، حوالہ یاد نہیں ہے کتاب سوچنے دو، کہاں سے پوچھ رہے ہو نصاب سوچنے دو، علی کی زندگی میں کوئی ایسا سوال تو لاؤ کہ جب علی نے کہا ہو جواب سوچنے دو، کہ جب علی نے کہا ہو جواب سوچنے دو، اٹھا کے رکھا ہے 1400 سال سے پرچم، اٹھا کے رکھا ہے 1400 سال سے پرچم، تمہارے جیسا علمدار کوئی ہے ہی نہیں، تمہارے جیسا علمدار کوئی ہے ہی نہیں، خدا کا شکر جہنم یہ دے رہا ہے صدا، خدا کا شکر جہنم یہ دے رہا ہے صدا، یہاں پہ شہ کا آزادار کوئی ہے ہی نہیں، یہاں پہ شہ کا آزادار کوئی ہے ہی نہیں۔ میں گزارش کروں گا نفیس صاحب سے کہ وہ آئیں اور نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ فوج پھیلی ہے میدان میں سمندر کی طرح، فوج پھیلی ہے میدان میں سمندر کی طرح، رعب عباس سے چھایا ہوا حیدر کی طرح، رعب عباس سے چھایا ہوا حیدر کی طرح، میرے مولا نے اگر کہیں جنگ کی ہوتی، میرے مولا نے اگر کہیں جنگ کی ہوتی، کربلا ہاتھ میں ہوتی در خیبر کی طرح، کربلا ہاتھ میں ہوتی در خیبر کی طرح۔ ایک نعرہ صلوات۔ یا علی کہہ کے لکھا حضرت عباس کا نام، یا علی کہہ کے لکھا حضرت عباس کا نام، خود قلم جھوم اٹھا لکھ کے وفادار کا نام، خود قلم جھوم اٹھا لکھ کے وفادار کا نام، کہ میں نے تو سیاہی سے لکھا تھا لیکن، کہ میں نے تو سیاہی سے لکھا تھا لیکن، خود بخود روشنی دینے لگا عباس کا نام، خود بخود روشنی دینے لگا عباس کا نام، کہ علی کے بغض میں ایسا نصیب پھوٹ گیا، کہ علی کے بغض میں ایسا نصیب پھوٹ گیا، ذہن سے دامن و عقل و شعور چھوٹ گیا، ذہن سے دامن و عقل و شعور چھوٹ گیا، کہ اب ان کی نسل میں کیسے کوئی حلالی ہو، کہ اب ان کی نسل میں کیسے کوئی حلالی ہو، علم کو دیکھ کے جن کا نکاح ٹوٹ گیا، علم کو دیکھ کے جن کا نکاح ٹوٹ گیا۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ حضرات بس کچھ ہی دیر میں آفتاب شریعت عالی جناب مولانا سید کلب جواد صاحب قبلہ ہم سب کے درمیان ہوں گے اور رونق افروز ممبر ہو کر کے مجلس کو خطاب کریں گے۔ کلام کا سلسلہ جاری رہے گا۔ میں گزارش گزار ہوں جناب شباب صاحب سے کہ وہ آئیں اور نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ ایک بآواز بلند نعرہ صلوات۔ نعرہ صلوات، نعرہ صلوات۔ نعرہ صلوات۔ یہ آفتاب ہے کیا آفتاب دیکھیں گے، بات سمجھیے گا کہ یہ آفتاب ہے کیا آفتاب دیکھیں گے، کبھی جو حسن کو ہم بے نقاب دیکھیں گے، کبھی جو حسن کو ہم بے نقاب دیکھیں گے، وہ بچپنا تھا جسے ہر نظر نے دیکھ لیا، وہ بچپنا تھا جسے ہر نظر نے دیکھ لیا، قیامت آئے گی جب ہم شباب دیکھیں گے۔ نعرہ صلوات۔ عشق اذاں نے اپنا مقدر بنا دیا، سماعت فرمایا حضرت کہ عشق اذاں نے اپنا مقدر بنا دیا، خطرہ بھی ہم نہیں تھے کہ سمندر بنا دیا، عشق اذاں نے اپنا
مقدر بنا دیا مولا علی کے شیر نے نہر فرات تک مولا علی کے شیر نے نہر فرات تک دیوار جو بھی آئی اسے در بنا دیا عشق اذان نے اپنا مقدر بنا دیا عباس با وفا کی شجاعت تو دیکھیے عباس با وفا کی شجاعت تو دیکھیے نیزے کو ذوالفقار کا ہم سر بنا دیا عشق اذان نے اپنا مقدر بنا دیا ایک نعرہ صلوات سبحان اللہ. میں گزارش کروں گا علی فرمان صاحب سے کہ وہ آئیں اور نذرانہ عقیدت پیش کریں. ایک باواد بلند نعرہ صلوات. چند اشعار بس علی اکبر علیہ السلام کے حوالے سے ایک دیگر نعرہ صلوات بھیجیں آپ. رتبہ علی اکبر کا اس بات سے ظاہر ہے رتبہ علی اکبر کا کہ ہوتا ہے اذانوں میں چرچا علی اکبر کا کہ ہوتا ہے اذانوں میں چرچا علی اکبر کا. سمار فرما شعر کہ اے حر تیری قسمت کا کیا چمکا ستارہ ہے کہ اے حر تیری قسمت کا کیا چمکا ستارہ ہے کیا صبح کو دیکھا تھا چہرہ علی اکبر کا کیا صبح کو دیکھا تھا چہرہ علی اکبر کا. سمجھ فرمائیں کہ شبیر جھلاتے تھے عباس کے جھولے کو. سمجھ فرمائیں کہ شبیر جھلاتے تھے عباس کے جھولے کو. عباس جھلاتے ہیں جھولا علی اکبر کا. عباس جھلاتے ہیں جھولا علی اکبر کا. سلوات بھیجیں حضرات. عباس جھلاتے ہیں جھولا علی اکبر کا. گر اذن وغا ملتا تو کفار کا یہ لشکر. توجہ چاہوں گا اس پہ کہ گر اذن وغا ملتا تو کفار کا یہ لشکر. عباس کا آدھا تھا آدھا علی اکبر کا. عباس کا آدھا تھا آدھا علی اکبر کا.
اس بات سے ظاہر ہے رتبہ علی اکبر. سلوار بھی جہاں پر میں گزار ہوں جناب عمران حیدر صاحب سے کہ وہ آئیں اور نذرانہ عقیدت پیش کریں. بآواز بلند نعرہ سلوات. حضرات ایک سلوات بھیج دیں. ایک حسینے اس قدر کوہرام برپا کر دیا. ایک حسینے اس قدر کوہرام برپا کر دیا. دشمنوں کی فوج میں رونا رلانا کر دیا. جانتے تھے یہ مگر چلنے کے بھی قابل نہ تھا. جانتے تھے یہ مگر چلنے کے بھی قابل نہ تھا. باپ کے پیروں پہ آ کر رن میں حملہ کر دیا. باپ کے پیروں پہ آ کر رن میں حملہ کر دیا. اور اب کسی بچے سے لڑنے کی اسے ہمت نہ تھی. اب کسی بچے سے لڑنے کی اسے ہمت نہ تھی. حرملہ کو اس قدر اصغر نے چھوٹا کر دیا. حرملہ کو اس قدر اصغر نے چھوٹا کر دیا. اے رباب غمزدہ تیرے غزن فر کو سلام. اے رباب غمزدہ تیرے غزن فر کو سلام. جس نے رن میں تیر و خنجر کو کھلونا کر دیا. جس نے رن میں تیر و خنجر کو کھلونا کر دیا. او ماں یہ بولی جب علم تھاما تھا پہلی مرتبہ. ماں یہ بولی جب علم تھاما تھا پہلی مرتبہ. فقر سے اے لال تو نے سر کو اونچا کر دیا. فقر سے اے لال تو نے سر کو اونچا کر دیا. اور کیا علی اکبر کا بوسہ لے لیا ہے اے حبیب. کیا علی اکبر کا بوسہ لے لیا ہے اے حبیب. نوجوانوں کو سرے میدان بوڑھا کر دیا. نوجوانوں کو سرے میدان بوڑھا کر دیا. اور دیکھ کر حر کا مقدر تو بولی زمین کربلا. دیکھ کر حر کا مقدر تو بولی زمین کربلا. شہنشاہ دین نے مٹی کو سونا کر دیا. شہنشاہ دین نے مٹی کو سونا کر دیا. تو اپنے خطبوں سے علی کی لاڈلی نے شام میں. اپنے خطبوں سے علی کی لاڈلی نے شام میں خود کو لشکر کر لیا. لاکھوں کو تنہا کر دیا. خود کو لشکر کر لیا. لاکھوں کو تنہا کر دیا. تو مار کر ٹھوکر علی نے کر دیا زندہ مگر. مار کر ٹھوکر علی نے کر دیا زندہ مگر. خطبہ زینب نے تو زندہ کو مردہ کر دیا.
خطبہ زینب نے تو زندہ کو مردہ کر دیا. حضرات گزارش ہے 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم دلشاد حسین منو صاحب ابن ارشاد حسین مرحوم اور جناب شمیل رضوی ابن جناب حرعالم صاحب اور جملہ مومنین و مومنات کی روح کو بخشیں. اور اب میں گزارش گزار ہوں جناب سجاد لکھنوی صاحب سے کہ وہ آئیں اور نذرانہ عقیدت پیش کریں. ایک بآواز بلند نعرہ سلوات. لبیک یا حسین. ایک اور درود ارشاد فرما دیں آپ حضرات. چار مصرے حضرت علی اصغر علیہ السلام کی شان میں سماعت فرمائیں کہ ظلم ہوتا نہ کہیں ظلم کا بانی ہوتا، ظلم ہوتا نہ کہیں ظلم کا بانی ہوتا، ایک لمحے میں جہاں ڈوب کے فانی ہوتا، ایک لمحے میں جہاں ڈوب کے فانی ہوتا. او ایڑیاں خاک سے اصغر کی اگر مس ہوتی، فرش سے عرش تلک پانی ہی پانی ہوتا، فرش سے عرش تلک پانی ہی پانی ہوتا. ایک سلام کے چند اشعار کہ جو جان دے کہ ملی وہ حیات ہے کہ نہیں، جو جان دے کہ ملی وہ حیات ہے کہ نہیں، حسین کی وہی پہلی سی بات ہے کہ نہیں، حسین کی وہی پہلی سی بات ہے کہ نہیں. سر حسین قلم ہو گیا جھکا تو نہیں، سر حسین قلم ہو گیا جھکا تو نہیں. بتاؤ طالب بیعت کو مات ہے کہ نہیں، بتاؤ طالب بیعت کو مات ہے کہ نہیں. جو پھونک دیتا ہے ایک روح مردہ ذہنوں میں، جو پھونک دیتا ہے ایک روح مردہ ذہنوں میں، وہ ذکر جان رگے کائنات ہے کہ نہیں، وہ ذکر مولانا تشریف لائیں آپ بیٹھے ہوئے ہیں جناب آگے. جناب تشریف لے آئے ہیں، آپ حضرات فرش اعضاء پر بیٹھے رہیں. بآواز بلند نعرہ صلوات. شعر سماعت فرمائیں کہ بتاؤ اپنا لہو کیوں دیا اسے شہ نے، بتاؤ اپنا لہو کیوں دیا اسے شہ نے. نہال اب شجر دینیات ہے کہ نہیں، نہال اب شجر
10 मिनट का टाइम है, ठीक है। एक नारे हैदरी, नारे हैदरी, बावाद बुलंद नारे सलवात। मैं गुजारिश हूँ सज्जाद लखनवी साहब से कि वो नजराना अकीदत पेश करें। बावाद बुलंद नारा सलवात। मौलवी पीछे रहेगा उनको बुलाएं। आप आज़ाद तशरीफ़ रखें। अब सलाम का वक्त नहीं है, बस एक क़ता पढ़ रहा हूँ मैं, सलाम का वक्त नहीं है। 5 मिनट एक और दुरूद पढ़ दें आप आज़ाद बाआवाज़ बुलंद। आप आज़ाद तशरीफ़ रखें, बस एक क़ता पढ़ रहा हूँ कि ज़ैनब ने एक शरफ तो निराला ही पा लिया, ज़ैनब ने एक शरफ तो निराला ही पा लिया, आबिद को जलते खेमे से जिद्दम बचा लिया। ज़ैनब ने एक शरफ तो निराला ही पा लिया, आबिद को जलते खेमे से जिद्दम बचा लिया। मुश्किल कुशा की बेटी ने नाना के मिसल ही, मुश्किल कुशा की बेटी ने नाना के मिसल ही कांधों पर अपने बारे इमामत उठा लिया। अब मैं गुजार हूँ आफ्ताब शरीयत आली जनाब मौलाना सैयद कल्ब जवाद साहब क़िबला से कि वो रौनक अफरोज़ मिंबर हो और मजलिस को खिताब करे। एक बावाज़ बुलंद नारा सलवात। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, हैदर 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 हैदर
थोड़ा नीचे जाओ। हाँ फातिहा। أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. صلوات بھیجے پر محمد. دعائے صحت ہے کہ رانی حسن صاحبہ جو میڈیکل کالج میں بھرتی ہیں ان کو صحت عطا ہو. جملہ مومنین جو مریض ہیں ان سب کو صحت عطا ہو. اور ایک مجلس کا اعلان ہے کہ ہمارے جو قوم کے بہت بڑے ہمدرد جناب ارشاد حسین صاحب منو صاحب ان کا انتقال ہوا ہے. ان کی مجلس جو ہے وہ 23 اگست کو 13 محرم کو انشاءاللہ کربلا رحمۃ اللہ منعقد ہوگی. 10 بجے دن میں اس میں میرا ہی بیان ہوگا. 13 محرم کو 10 بجے دن میں یہ مجلس منعقد ہوگی دیانت دورہ کربلا میں. ارشاد حسین صاحب منو مرحوم کے سارے سوال. صلوات بھیجے پر محمد. بڑی مشکل میرے لیے منزل ہے کیونکہ آخری اس سلسلے کی مجلس سے آخری شاب غریمہ ہے کہ اس پہ کیا پڑھوں اور کیا نہ پڑھوں کیونکہ اب کی سب کچھ ابھی تو باقی ہے پڑھنے کے لیے. اور یہ کہ اس میں یہ مجلس وجہ پہ مصائب بھی زیادہ پڑھے جاتے ہیں. دوسری چیز یہ کہ ہماری بہت سے بھائی جو ہیں وہ دھوپ میں بیٹھے ہوئے ہیں لہذا مجلس کو بہت طول بھی نہیں دیا جا سکتا. مگر میں سمجھتا ہوں کہ شہزادی جو تشریف لائی ہوں گی تو یہاں سائے میں نہیں بیٹھی ہوں گی بلکہ جو لوگ دھوپ میں بیٹھے ہیں انہیں کے ساتھ لہذا زیادہ تفصیلی بیان کی گنجائش نہیں ہے. آئے کریمہ بنیادی حیثیت رکھتی ہے جس میں اعلان ہو رہا ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا کہ جو رسول دیں وہ لے لو اور جس چیز سے رسول روک دیں اس سے رک جاؤ. لہذا جو چیزیں رسول دیں ان کو لینا واجب اور جس سے منع کر دیں روک دیں اس سے رکنا واجب ہے. اب یہ چیز چاہے وہ گھر سے دیں چاہے گھر سے باہر سے دیں چاہے کعبے سے دیں چاہے حرم سے دیں چاہے خطبہ سے دیں چاہے مسجد کے ممبر سے دیں اور چاہے غدیر کے ممبر سے دیں لینا مسلمان پر واجب ہے. ایک صلوات بھیجے نواز. اہل بیت کے سلسلے میں جو تاکید رسول اللہ کی ہے اور بار بار تاکید کی ہے کہ دیکھو ہم یہ دیکھیں گے کہ تم ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو. مسلسل حدیثیں ہیں اہل بیت کی شان میں حدیثیں ہیں مولا کی شان میں حدیثیں ہیں کہ اگر دین لینا ہے تو ان سے لو, اگر میری سنت لینا ہے تو ان سے لو, اگر میری شریعت لینا ہے تو ان سے لو, اگر قرآن لینا ہے تو ان سے لو. علی مع القرآن والقرآن مع علی. قرآن لینا ہے تو علی سے لو, شریعت لینا ہے تو علی سے لو. فرمایا عالمکم علی, تم میں سب سے بڑا عالم علی ہے. اشجعکم علی, تم سے سب سے بڑا بہادر علی ہے. اغزاکم علی, تم میں سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا علی ہے. اب اس سے زیادہ صاف اعلان رسول اور کیا کرتے, اس سے زیادہ واضح اعلان کیا ہوتا. اور سب سے واضح اعلان تو غدیر خم کا اعلان ہے
کہ جس میں ہاتھوں پر بلند کر کے کہہ رہے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا۔ ظاہر ہے کہ اب فضائل کا موقع نہیں ہے، لیکن دلیل دینا چاہتا ہوں، اور میں تو کہتا ہوں کہ باہر سے کوئی دلیل لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بلکہ جو لوگ مبارکباد دے رہے ہیں ان کی مبارکباد خود دلیل ہے۔ میں بھرپور چاہوں گا توجہ، بھرپور چاہوں گا، زیادہ فضائل نہیں پڑھنا ہے، بھرپور توجہ۔ اور آپ کو معلوم ہے تمام تاریخوں میں درج ہے کہ پہنچے تھے بزرگان ملت اس زمانے کے، پہنچے تھے اور مولا علی کو مبارکباد تھی، بخن بخن علی مبارک ہو، اصبحتا مولایا و مولا کل مومنین و مومنہ، اصبحتا مولایا، آپ ہمارے مولا ہو گئے، آپ ہمارے مولا ہو گئے، اور ہر مومن کے اور ہر مومنہ کے مولا ہو گئے، وہ آپ ہمارے بھی مولا ہو گئے اور ہر مومن اور ہر مومنہ کے مولا ہو گئے۔ اب یہاں پہ ظاہر ہے ہم لوگ کا انداز یہ نہیں ہے، لیکن ایک بزرگ سے بات سنیے جو عرض کرنا چاہتا ہوں، سمجھنا آپ کا کام ہے۔ انہوں نے بات کہی کہ جملے دیکھے مبارکباد کے کہ ہمارے مولا بھی ہو گئے اور ہر مومن اور ہر مومنہ کے مولا ہو گئے۔ اتنا کہہ دینا کافی تھا کہ ہر مومن اور ہر مومنہ کے مولا ہو گئے، یہ اپنے کو الگ سے کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ بہت توجہ، میں نے کہا آپ سمجھنا آپ کا کام ہے، توضیح نہیں ہو سکتی، تشریح نہیں ہو سکتی، صرف اشارہ ہی ہوگا، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ کہ پہلے کہا کہ ہمارے ہو گئے، پھر کہا ہر مومن اور ہر مومنہ کے ہو گئے۔ تو جب ہر مومن ہر مومنہ کہہ دیا تو اگر مومن ہیں تو مومنین میں شامل ہوئے، اگر مومنہ ہیں تو مومنہ میں شامل ہے۔ یہ الگ سے اپنا ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ لگتا ہے کہ نہ مومنین میں شمار تھا نہ مومنات میں شمار تھا۔ ایک صلوات بھیجے اور اس کے بعد اصبحتا، علماء تشریف فرما ہیں، یہ افعال ناقصہ ہیں یہاں پر، اور یہ اس موقع کے اوپر ان کو بیان کیا جاتا ہے کہ جب کوئی نئی بات ہو جائے، کوئی بالکل نئی بات ہو جائے جو پہلے نہ ہوئی ہو، اس پر یہ افعال ناقصہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اصبحتا، یہ اصبحا، امسا، ذلا، باتا، یہ تمام جو ہے افعال ناقصہ کہلاتے ہیں۔ بہت 30 سال پہلے پڑھا تھا، مجھے ہلکا ہی سے یاد ہے، زیادہ یاد نہیں ہے کہ یہ تمام جو ہے افعال ناقصہ، اور اس کی اس وقت استعمال ہوتے ہیں کہ جب کوئی تبدیلی آئے، جب کوئی چینج آئے، جب کوئی تغیر آئے، تب یہ افعال استعمال ہوتے ہیں۔ میں مثال پیش کروں تاکہ بچے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی سمجھ جائیں کہ اگر کوئی فقیر ہے اور ایک دم سے اس کی لاٹری کھل گئی، 10 لاکھ روپے اس کو مل گئے، شام تک فقیر تھا، صبح لکھپتی ہو گیا، تب کیا کہا جائے گا کہ اصبحا فقیر غنیا۔ ایک فقیر جو تھا وہ دیکھتے دیکھتے غنی ہو گیا۔ اگر کوئی فرض کے بہت دولت مند تھا اور ایک دم سے اس کو دیوالیہ ہو گیا، اس کا جس بینک میں اس نے پیسے جمع کیے تھے وہ بینک والا جو ہے وہ پیسے لے کے فرار ہو گیا، سب جیسے ہوتا آپ دیکھتے ہیں اخباروں میں خبر، معلوم سارے پیسے نکال کر لے گیا، تو معلوم ہوا کہ شام تک کروڑ پتی تھے، صبح فقیر ہو گئے، سارے پیسے جو ہے ان کے غائب ہو گئے۔ اب کیا کہا جائے گا کہ اصبح غنی فقیر، اصبح الغنی فقیر، اصبح الغنی فقیر، ایک جو غنی تھا وہ دیکھتے دیکھتے فقیر ہو گیا، جس کا مطلب ہے کہ جب چینج آتا ہے تب یہ اصبحا وذلا باتا امسا، یہ تمام افعال استعمال ہوتے ہیں۔ کوئی پرانی بات دہرانے کے لیے استعمال نہیں ہوتے، بہت توجہ رہے، بہت توجہ، دلیل پیش کرنا چاہتے، پرانی بات دہرانے کے لیے استعمال نہیں ہوتے، کوئی نئی بات ہو گئی ہو تب جو ہے وہ استعمال ہوتے۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ اصبح الفقیر فقیرا، ایک فقیر فقیر ہو گیا، ارے وہ تو پہلے ہی تو فقیر ہے، اب کیا تم کہہ رہے ہو کہ ایک فقیر فقیر ہو گیا؟ اصبح الغنی غنیا، ایک غنی جو تھا وہ غنی ہو گیا، وہ تو پہلے ہی سے غنی ہے، اب اس کو کیا غنی کہہ رہے ہو؟ ہاں یہ صحیح ہے کہ اصبح الغنی فقیرا، غنی فقیر ہو گیا، اصبح الفقیر غنیا، جو فقیر تھا وہ غنی ہو گیا، لہذا اپنی مبارکباد ہی سے ثابت کر دیا کہ مولا کے کیا معنی ہیں۔ ارے توجہ رہے، مولا کے کیا معنی مبارکباد ہی سے ثابت کر دیا۔ اصبحتا مولایا، آپ میرے مولا ہو گئے،
کہا جاتا ہے کہ مولا کے معنی ہمسائے کے بھی ہیں، مولا کے معنی بھائی کے بھی ہیں، مولا کے معنی مددگار کے بھی، یہ معنی وہ معنی وہ معنی ہے. مگر یہ دیکھو مبارکباد دینے والا کیا مبارکباد دے رہا ہے کہ آپ میرے مولا ہو گئے. اس کا مطلب ہے دوست پہلے سے تھے، مددگار پہلے سے تھے، بھائی پہلے سے تھے. یہ تمام صفات آپ میں پہلے سے موجود تھی. اب رسول کے اعلان کے بعد آپ ہمارے مولا بھی ہو گئے. اور مولا کے معنی حاکم کے ہیں، اولا بالتصرف کے ہیں. صلوات بھیجے نہیں اصحاب ہمارے سراخوں پر، اصحاب رسول ہمارے سراخوں پر، مگر شرط یہ ہے کہ وہ وفادار اصحاب ہوں، وفادار اصحاب ہوں، سراخوں بنے ہمارے ہیں. لیکن ہمارا عقیدہ ہم یہاں سے پوری دنیا کو پیش کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اصحاب کی عزت کرتے ہیں، ان کی عظمت کرتے ہیں، مگر ان کی جو رسول کے وفادار ہیں ان کی عزت و عظمت کرتے ہیں. مگر ہم اہل بیت کو اصحاب سے بہت بلند مانتے ہیں. ہم اہل بیت کو اصحاب سے بہت بلند مانتے ہیں، اور ہم خود نہیں مانتے ہیں، رسول نے منوایا ہے اس لیے مانتے ہیں. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. منوایا ہے، ہم نے خود سے فیصلہ نہیں کیا، رسول نے بلند تر منوایا ہے. اس لیے ہم اہل بیت کو اصحاب سے بلند مانتے ہیں. ارے دیکھ لو، صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی واقعہ ہے، تمام مسلمان کتابوں میں واقعہ درج ہے کہ خود خرمے آتے ہیں، خود خرمے آتے ہیں. یہ ہم وہ روایت پیش کر رہے ہیں جو اہل سنت کتابوں میں ہے. شیعہ کتابوں میں تھوڑے فرق کے ساتھ ہے، شیعہ کتابوں میں فرق کے ساتھ ہے. اہل سنت کتابوں میں یہ روایت پیش کر رہا ہوں. وہ روایت اس طرح سے ہے کہ خرمے آتے ہیں، خرمے آتے ہیں. امام حسن گود میں بیٹھے ہوئے ہیں رسول اللہ کی، سامنے تشت آ جاتا ہے، تشت خرموں کا. اب یہ اہل سنت کی روایت ہے کہ امام حسن نے جیسے چھوٹا سا بچہ 1.5-2 سال کا ہو، جیسے تشت آئے انہوں نے ہاتھ بڑھا کر ایک خرمہ لیا اور خرمہ لے کر منہ میں رکھ لیا. یہ ہماری روایت نہیں ہے، ہماری روایت نہیں ہے. ہمارے سامنے تو یہ خالی صدقے خرمے آئے تھے، اس پر رسول نے پوچھا تھا. لیکن اہل سنت کتابوں میں روایت ہے، وہ میں پیش کر رہا ہوں، لہٰذا مجھ پر نہ تھوپ دی جائے. کیونکہ فوراً لگے رہتے، قومی گدھ لگے رہتے ہیں فوراً. توجہ رہے. صحیح بخاری شریف، صحیح مسلم شریف، صحیح ترمذی شریف اور جتنی بھی کتابیں سب میں درج ہے کہ وہ خرمے آتے ہیں. وہ خرمے یعنی کھجوریں، خرمے ہم لوگ کہتے ہیں کھجوریں آتی ہیں وہ، تاکہ بچے بھی سمجھیں. کھجوریں آتی ہیں وہ، اور اس کے بعد وہ. اب اہل سنت کی روایت یہ ہے، اہل سنت علماء تحریر فرماتے ہیں کہ امام حسن گود میں بیٹھے ہوئے تھے رسول اللہ کی، اور انہوں نے آگے ہاتھ بڑھایا اور ایک خرمہ اپنے منہ میں رکھ لیا. رسول اللہ نے خرمہ لانے والوں سے پوچھا یہ تو بتائیے خرمے ہے کیسے، ہدیہ ہے یا صدقہ ہے؟ یہ ہدیہ ہے کہ صدقہ ہے؟ اس شخص نے کہا اے اللہ کے رسول یہ تو صدقہ ہیں. اب اہل سنت کی روایت یہ ہے کہ رسول اللہ نے امام حسن کے منہ میں انگلی ڈال کر وہ خرمہ باہر نکال کر پھینکا اور کہا کہ ہمارے اوپر صدقہ حرام ہے. ارے توجہ ہے، ہمارے یہاں یہ روایت نہیں کہ منہ میں رکھ لیا تھا، ہمارے تو وہی روایت ہے کہ خرمے خالی آئے تھے. لیکن اہل سنت کی تمام کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ رسول اللہ نے خرمہ منہ سے امام حسن کے نکال کر پھینکا، کہا کہ ہم پر صدقہ حرام ہے. اس کے بعد اپنے اصحاب کرام سے کہا آئیے میرے پیارے پیارے اصحاب، آئیے اور نوش فرمائیے. ارے کسی بھی صحابی کو اعتراض کرنا چاہیے تھا، اے اللہ کے رسول ارے حسن کو تو صدقہ کھانے سے روک دیا، اپنے نواسے کو تو صدقہ کھانے سے روک دیا، لیکن ہمیں آپ صدقے کے خرمے کھلا رہے ہیں. مگر یہ بات کہتی ہے سب نے کھائے، سب نے نوش فرمائے. یعنی خدا صاحب جانتے تھے کہ ہمارا مرتبہ کچھ اور ہے اور اہل بیت کا مرتبہ کچھ اور ہے.
मर्तबा कुछ और है। बहुत कम है, नारों से मैं मना नहीं करता, लेकिन वक्त बहुत कम है और लोग धूप में बैठे हैं, उनका भी हमको ख्याल करना है। लिहाजा अब यहाँ के ऊपर कि अब खुद असहाब किराम को अंदाज़ा था कि हम कौन हैं, वो अहले बैत कौन हैं। लिहाजा किसी की ज़बान से नहीं निकला ये अल्लाह के रसूल, अरे आप हमें सदका खिला रहे हैं, और हसन को रोक दिया। तो इसका मतलब ये खुद असहाब किराम, मैं जुमला नज़र करना चाहता हूँ, असहाब किराम खुद जानते थे कि सदक़े वाले कौन हैं और हदिये वाले कौन हैं। एक सलवात भेजे बुलंद आवाज़ से, बस जल्दी जल्दी बात पेश करो ताकि मसाइल का रुख आपके सामने पेश कर सकूं। उसके बाद मशहूर तारीख़ों में दर्ज है कि जब फ़तेह काबा होती है, जब मक्के की फ़तह होती है और जब रसूलुल्लाह ने फरमाया है कि ए अली तुम मेरे कांधों के ऊपर आ जाओ, रसूल के कांधों पर अली सवार हो गए थे और जाके बुत शिकनी की थी। आइए मेराज की मंजिल देखें, मेराज की मंजिल देखें। एक मंजिल वहाँ पर आती है कि जहाँ के ऊपर जिब्रील रुक जाते हैं, जिब्रील रुक जाते हैं। ए जिब्रील आगे बढ़ो, ए जिब्रील आगे बढ़ो। जिब्रील इकरार करते हैं, ए अल्लाह के रसूल अगर उंगल बराबर भी आगे बढ़ जाओ तो जल जाऊं, अगर उंगल बराबर भी आगे बढ़ जाओ तो जल जाऊं। रसूल ने फरमाया ज़्यादा कह दिया, अगर बाल बराबर भी आगे बढ़ो तो जल जाओगे। यहाँ पर वालिद मरहूम फरमाते हैं, उनके इशारे सवाब के लिए जुमले अर्ज़ कर रहा हूँ, वो फरमाया करते थे कि क्या वहाँ कोई आग जल रही थी, वहाँ कोई आग रोशन थी, वहाँ कोयले दहक रहे थे, वहाँ कोई तंदूर था, वहाँ क्या था आखिर जो जिब्रील कह रहे हैं कि आगे बढ़ूँ तो जल जाऊँ, आगे बढ़ूँ तो जल जाऊँ। ये क्या जिब्रील कह रहे हैं कि आगे बढ़ो, एक उंगल आगे बढ़ूँ तो जल जाऊँ। रसूल ने फरमाया बाल बराबर आगे बढ़ो तो जल जाओ। हमारे वालिद मरहूम ने फरमाया कि वहाँ कोई आग वाग रोशन नहीं थी, बल्कि जिब्रील एक कुल्लिया बयान कर रहे थे, एक कानून इलाही बयान कर रहे थे, एक कुल्लिया बयान कर रहे थे, कानून इलाही बयान कर रहे थे कि हर एक को अपनी अपनी हदों के अंदर रहना चाहिए, हर एक को अपनी अपनी हद के अंदर रहना चाहिए। अपनी हद से बाल बराबर भी आगे बढ़ेगा तो सिवाय जलने के और कोई नतीजा नहीं होगा। एक सलवात बुलंद आवाज़ तो सुनिए सुनिए जल्दी सुनिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले सुनिए सुनिए। यही वाक़ा बस मुख्तसर इख्तिसार मद्देनज़र है। अब रसूलुल्लाह आगे बढ़ा, जिब्रील पीछे रह गए, जिब्रील पीछे रह गए, रसूल आगे बढ़े। रसूल ने चाहा अपनी नालैन उतारे, नालैन यानी चप्पलें, अब मजबूरन कहना पड़ता है, बच्चे नहीं समझ पाते वो सब जुमले लफ्ज़ें, चप्पलें जूतियाँ कुछ भी कह लीजिए, हम लोग एहतरामन नालैन उसको कहा करते हैं मिंबर से। तो नालैन का रसूल ने चाहा कि नालैन उतारें। अल्लाह की आवाज़ आई, नहीं है मेरे रसूल, जूतियाँ पहने पहने आओ, जूतियाँ पहने पहने आओ, नालैन पहने पहने आओ। वो मूसा थे कि जिनसे कोहे तूर पर नालैन उतरवा ली गई थी। ये हमारा हबीब है कि खुद अल्लाह कह रहा है कि जूतियाँ पहने पहने आओ। अब मुझे ये बताओ कि जिब्रील अफजल है? अरे तवज्जो चाहूँगा, ये बताओ जिब्रील अफजल हैं या रसूल की जूतियाँ अफजल हैं? अरे तवज्जो चाह रहा हो, अब मुझे बता दो, ए मुसलमानों बताओ कि जिब्रील अफजल हैं कि रसूल की जूतियाँ अफजल हैं, रसूल के नालैन अफजल हैं? जिब्रील रुक गए, जिब्रील रुक गए, नालैन रसूल के कदमों से लिपटी हुई,
ساتھ ساتھ جا رہی ہیں. بہت توجہ رہے صاحبان ذوق ہیں. نالین جبریل سے افضل ہو گئیں. اب نالین کے اوپر رسول کا تلوہ ہے. یہ تلوہ نالین سے افضل ہے. ارے توجہ رہے, یہ تلوہ نالین سے افضل ہے. تلوے کے اوپر قدم مبارک ہیں. یہ قدم مبارک تلوے سے افضل ہیں. ان قدم مبارک پر سینہ ہے. یہ سینہ رسول قدم مبارک سے افضل ہے. اور سینے کے آخر میں شانہ ہے. یہ شانہ سینے سے افضل ہے. تو جو سب سے افضل جسم کا حصہ ہے اس پر علی کے قدم نظر آ رہے ہیں. تو اگر ہم علی کو سب سے افضل مانتے ہیں تو تعجب کیوں کر رہے ہیں؟ بس جلد سے جلد بات مکمل کرنا چاہتا ہوں. آج سے 10-12 برس پہلے شریف میں بات پیش کی تھی, لیکن کیونکہ موضوع سے متعلق رعایت کرنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ کے شانوں کے اوپر علی کے قدم ہیں. روایتیں دیکھ لیجئے کہ رسول اللہ کے شانوں پر مہر نبوت ہے. مہر نبوت پر لکھا کیا تھا؟ میں نے عرض کیا تھا اس زمانے میں کہ مہر سادی نہیں ہوا کرتی. مہر پر کچھ نہ کچھ لکھا ہوتا ہے, کچھ نہ کچھ نقش ہوتا ہے. سادی کبھی مہر نہیں ہوتی ہے, ہمیشہ کوئی نہ کچھ نقش ہوتا ہے, کچھ نہ کچھ لکھا ہوتا ہے. تو مجھے بتائیے کہ شانے پر مہر نبوت ہے, لکھا کیا تھا؟ علماء نے بتایا کہ قرآن کی آیت در تھی, تمت کلمت ربک صدقا وعدلا. قرآن کی آیت تھی رسول کے شانے کے اوپر. قرآن کی آیت تھی رسول کے شانے کے اوپر. اے رسول آپ کیا کر رہے ہیں؟ علی سے کہہ رہے ہیں میرے شانوں پر آ جاؤ, میرے کاندھوں پر آ جاؤ. اے رسول کیا آپ بھول گئے کہ آپ کے شانوں کے اوپر مہر نبوت ہے, اور مہر نبوت آیات قرآنی لکھی ہوئی ہے, قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہے, اور آپ علی سے کہہ رہے ہیں میرے شانوں پر آ جاؤ. تو شاید رسول جواب دے کہ قرآن کے اوپر کوئی دوسری کتاب نہیں رکھی جا سکتی, مگر قرآن کے اوپر قرآن رکھا جا سکتا ہے. قرآن کے اوپر قرآن رکھا جا سکتا ہے. لہذا قرآن صامت کے اوپر قرآن ناطق آ رہا ہے, اس میں اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں ہے. بس میں جملے عرض کرنا چاہتا ہوں, رسول اللہ کے شانوں پر مہر تھی. آدم کی مہر تھی نہیں, کہیں روایت میں نہیں ملے گا. جناب آدم پر کوئی مہر ہو, جناب نوح پر کوئی مہر تھی نہیں, کہیں ملے گا کہ منہ کو بھی مہر لگا کر, نوح کو بھی مہر لگا کر اللہ نے بھیجا ہو. جناب ابراہیم کوئی مہر الہی تھی نہیں تھی. جناب موسیٰ, جناب عیسیٰ, کہیں روایت میں ملا کہ کوئی مہر ان پر تھی کہ نہیں تھی. یہ کیا بات ہے کہ رسول اللہ کو بھی مہر لگا کر بھیجا جا رہا ہے, اور جتنے امام آ رہے ہیں سب کے شانوں پر یہی مہر ہے. تمت کلمت ربک صدقا وعدلا. مگر جب آخری امام آیا, جب آخری مولا آئے تو آیت بدل گئی. اب آیت یہ ہے کہ یہ باطل جو یہ حق ہے, اور یہ حق رہے گا, اور باطل جانے والا ہے. صلوات بھیجے بلند آواز. جال حق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. آخری امام کے شانے پر یہ آیت لکھی ہوئی ہے. اس سے پہلے نہ کسی نبی کے اوپر کوئی مہر تھی, نہ کسی رسول کے اوپر کوئی مہر تھی, نہ کسی وصی کے اوپر کوئی مہر تھی. رسول پر بھی مہر لگی ہوئی, جتنے امام آ رہے ہیں ان پر بھی مہر لگی ہوئی. پالنے والے یہ ان کو مہر لگا کر کیوں بھیج رہا ہے؟ تو شاید اللہ کی طرف سے جواب آئے کہ جب بازار میں نقلی مال زیادہ آنے لگتا ہے,
جب بازار میں نقلی مال زیادہ آنے لگتا ہے تو کارخانے والے کہتے ہیں کہ بازار میں نقلی اور جعلی مال بہت آ گیا ہے، اب مہر دے کر لیجئے گا، جس میں کمپنی کی مہر لگی ہو وہی لیجئے گا، کیونکہ نقلی رسول بھی بن رہے تھے، نقلی امام بھی بن رہے تھے، لہذا اللہ نے مہر لگا لگا کر بھیجا ہے کہ جس پر مہر ہو وہی ہمارے کارخانے سے آیا ہے۔ ایک صلوات بھیجے مولانا۔ بس فضائل کا آخری گوشہ ہے جو عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھو یہ ہے مولا کائنات کی عظمت و شرف و مرتبہ۔ 39 مرتبہ خیبر میں ہار ہوئی، اب 40ویں مرتبہ۔ اگر 40ویں مرتبہ علی کو علم نہ دیا گیا ہوتا تو اسلام کا 40واں ہو گیا ہوتا۔ ایک صلوات بولنا۔ میں کل علم اس کو دوں گا جو کرار ہوگا، جو غیر فرار ہوگا، جو فتح کیے بغیر نہیں پلٹے گا۔ اللہ اور رسول اس کو دوست رکھتے ہوں گے، وہ اللہ اور رسول کو دوست رکھتا ہوگا۔ اور اس کے بعد جب علی چلنے لگے، یہی جملے پیش کرنا تھے، جب علی چلنے لگے تو اے علی گھبرانا نہیں، تمہارے پیچھے پیچھے میری دعا بھی آ رہی ہے۔ ارے توجہ رہے، توجہ رہے، بات ذوق مجمع ہے، بات ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ تمہارے پیچھے پیچھے میری دعا آ رہی ہے۔ رسول کو کہنا چاہیے تھا تمہارے آگے آگے میری دعا چل رہی ہے۔ حفاظت کے لیے دعا آگے آگے ہوتی ہے، توجہ رہے، آگے آگے دعا، پیچھے پیچھے علی۔ مگر رسول دیکھ لی، تمام کتابوں میں آپ دیکھ لیجئے، شیعہ سنی ساری کتابوں میں تحریر ہے کہ علی تمہارے پیچھے پیچھے میری دعا آ رہی ہے۔ اگر رسول یہ فرماتے کہ تمہارے آگے آگے میری دعا چل رہی ہے تو دنیا کہہ دیتی جو خیبر فتح ہوا وہ رسول کی دعا کی وجہ سے فتح ہوا۔ توجہ، لہذا آگے علی ہے، پیچھے پیچھے رسول کی دعا ہے۔ نہیں توجہ رہے، پیچھے پیچھے رسول کی دعا ہے تو اگر رسول کی دعا لینا ہے، اگر رسول کی دعا لینا ہے تو نہ علی سے آگے بڑھ سکتے ہو، نہ علی کے برابر آ سکتے ہو۔ رسول کی دعا اسی وقت ملے گی جب علی کو آگے رکھو، خود پیچھے پیچھے چلو۔ ایک صلوات بلند محمد بہرحال اس سے زیادہ کرنا نہیں ہے، لیکن 2-3 جملے جو کل کے مجلس میں عرض کیے تھے کہ الحمدللہ سازشیں تمام ناکام ہو گئیں کشمیر میں الحمدللہ، اور سارے جلوس اسی طرح سے نکل رہے ہیں۔ صرف ایک جلوس میں گڑبڑی کی کوشش کی گئی تھی، اس میں کچھ بیچارے کچھ جوانوں کو وہی لاہوری ملا نے وہ ان کو کچھ بہکا دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ 15-20 لڑکے تھے، 15 کے قریب لڑکے تھے، وہ آ گئے تھے سامنے، اور جس کی وجہ سے جلوس پہ تھوڑی خرابی پیدا ہو گئی تھی اور ان کو گرفتار بھی کر لیا گیا تھا۔ اس کے بعد پھر مجھے خبر یہ ملی کہ لاٹھی چارج بھی کچھ آس پاس کے لوگوں پر پولیس نے کیا تھا، تو میں نے وہاں بات کی وہاں کشمیر اور کہا کہ بھائی ان پولیس والوں کو بھی سزا ملنا چاہیے اور جلوس رکنا نہیں چاہیے، جلوس جاری رہنا چاہیے۔ تو لہذا جلوس جاری ہوا، پھر اس کے بعد جلوس اپنی منزل پر پہنچا، اور اللہ کا شکر ہے کہ جن جوانوں کو گرفتار کیا گیا تھا ان کو بھی آزاد کر دیا گیا ہے، کل کی خبر ہے، ان کو بھی آزاد کر دیا گیا ہے، اور 9 پولیس والوں کو وہاں سے تبادلہ کر دیا گیا۔ نہیں سمجھیے لوگ کہہ رہے ہیں کہ صاحب تبادلہ کون سی سزا ہے؟ یہ کشمیر وہ جگہ ہے جہاں پولیس کو سب سے زیادہ اختیارات حاصل ہیں۔ وہاں اتنی گولیاں چلی ہیں اور اتنے لوگ مرے ہیں، مگر کسی ایک پولیس والے کا بھی تبادلہ نہیں ہوا ہے آج تک۔ سنیے، غور سے سنیے، وہ جب مکار لوگ بہکانے کے لیے یہ تو نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہاں جلوس نکل گیا، وہ مین میخ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
ارے یہ کیوں ہوا، وہ ہوا، مین میں، ارے تم کو اس پر شکر اللہ کا ادا کرنا چاہیے کہ 35 سال بعد وہاں جلوس نکل رہے ہیں، تم مین میخ اس میں نکال رہے، ارے یہ خراب ہو گیا، یہ غلط ہو گیا، یہ غلط ہو گیا. اس کا مطلب یہ کہ تم حسد میں مرے جا رہے ہو، حسد میں مرے جا رہے ہو. حسد میں یہاں جلو گے اور جہنم میں وہاں جلو گے انشاءاللہ. جلتے رہو تم حسد میں، جلتے رہو، جلتے رہو حسد میں. جل جل کے جب مرو گے تو پھر جہنم کی آگ کا سامنا ہوگا، کیونکہ رسول کی حدیثیں یہ ہیں کہ کوئی حاسد کبھی جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا. ایک صلوات بلند آواز صلی محمد تو پولیس والوں کا جس کا آج تک ٹرانسفر نہیں ہوا، یہاں پولیس والوں کا گولیاں چلانے کے بعد بھی، قتل ہونے کے بعد بھی، شہادتیں ہونے کے بعد بھی، کبھی کبھی پولیس والوں کا ٹرانسفر، 9 پولیس والوں کا ٹرانسفر ہو جانا، یہ بہت بڑی توہین ہے ان پولیس والوں کی جو آپ سمجھ رہے ہیں. لہذا اس کو مذاق نہ سمجھا جائے. الحمدللہ وہاں سب جلوس نکل رہے ہیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ میری مغفرت کے لیے یہی ایک عمل کافی ہے کہ الحمدللہ کشمیر کے جلوس آزاد ہوئے ہیں. ایک صلوات بھیجے میری اور واقعی یہ امام زمانہ کا بالکل صحیح لبیک یا مہدی کا، یہ امام زمانہ کا معجزہ ہے، ورنہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ وہاں جلوس اس سے زیادہ مجھے نیت کرنا ہے. اللہ کے ان علماء کا میں نے شکریہ ادا کیا ہے کہ جنہوں نے ان جلوسوں کی قیادت کی، اور بہت سے علماء مخالف بھی تھے، وہ صرف جلن و حسد میں مخالف، انہوں نے بھی خراب کرنے کی کوشش کی، لیکن میں ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ ان کو جیسے کلمہ دعا کہ اللہ ان کو نیک ہدایت کرے. اور وہاں کشمیر کے عوام کا بھی بے انتہا ممنون متشکر کے انتہائی امن کے ساتھ انہوں نے لاکھوں لاکھ کے مجمع سے جلوس نکلے، اور انشاءاللہ ساری سازشیں ناکام ہوتی رہیں گی، اور انشاءاللہ یہ عزاداری ہوتی رہے گی. ایک صلوات بلند آواز صبر محمد و آل محمد. یہ عزاداری کوئی روک نہیں سکتا ہے. آپ دیکھیں کہ ساری پابندیاں ٹوٹ گئیں، ساری پابندیاں ٹوٹ گئیں، اور سیلاب کی طرح سے لوگ ہر باندھ کو توڑ کر اس سے زیادہ نیت کرنا چاہتا کہ سارے باندھ توڑ کر سیلاب کی طرح سے عزادار آ گئے. ارے سیلاب کو کوئی باندھ روک نہیں سکتا ہے. ایک صلوات بھیجے بلند آواز. یہ کس کا وعدہ ہے؟ یہ وہ وعدہ ہے کہ جو اللہ نے ایک دکھیاریوں کو خبر دی، رسول اللہ کو خبر دی کہ اللہ کے رسول آپ کو یہ نواسا کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید ہو جائے گا، لیکن آپ فاطمہ زہرا سے اجازت لے لیجئے، ان کی مرضی لے لیجئے کہ ماں راضی ہے یا نہیں. اگر فاطمہ زہرا راضی نہیں ہے تو پھر کوئی مصیبت حسین پر نہیں آئے گی، کوئی امتحان حسین کا نہیں ہوگا. لیکن فاطمہ سے کہہ دیجئے کہ پھر اسلام نہیں بچے گا، پھر اسلام ختم ہو جائے گا، شریعت ختم ہو جائے گی، دین ختم ہو جائے گا اگر حسین نے قربانیاں نہ دی. ہاں عزاداروں، شہزادی فاطمہ زہرا کو بلایا. اے فاطمہ زہرا، کہ تمہاری آغوش پہ جو ننھا سا حسین، یہ جو تمہارا پیارا پیارا بچہ حسین ہے، جبریل نے خبر دی کربلا کے میدان میں اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا، اس کے بچوں کے ساجد کو بھوکا پیاسا ذبح کر دیا جائے گا. لیکن اللہ نے کہا ہے کہ اگر یہ قربانی دینے پر آمادہ نہیں ہو تم تو پھر یہ قربانی نہیں ہوگی.
مگر اللہ نے فرمایا کہ اس کے بعد پھر دین نہیں بچے گا، پھر اسلام نہیں بچے گا۔ شہزادی فاطمہ زہرا فرماتی ہے اے اللہ کے رسول، اللہ کو پیغام پہنچا دیجئے، میں دین کو بچانے کے لیے سب کچھ قربان کرنے پر تیار، میرا بیٹا ذبح ہو جائے، میری اولاد ذبح ہو جائے، اس سب کے لیے میں تیار ہوں، مگر یہ بتا دیجئے کہ کیا آپ اس وقت موجود ہوں گے؟ کہ نہیں میں موجود نہیں ہوں گا۔ کیا علی موجود ہوں گے؟ کہ نہیں علی بھی موجود نہیں ہوں گے۔ کیا حسن موجود ہوں گے؟ کہ حسن بھی موجود نہیں ہوں گے۔ اے بابا یہ بتائیے کہ کیا میں اس وقت موجود ہوں گی؟ کہ نہیں فاطمہ زہرا تم بھی ظاہری طور پر دنیا سے جا چکی ہوگی۔ تب ماں نے طلب کر کہا پھر بابا یہ بتائیے میرے بچے پر روئے گا کون؟ میرے بچے کا ماتم کون کرے گا؟ میرے بچے پر آنسو کون بہائے گا؟ اس وقت رسول نے فرمایا کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اللہ ایک قوم کو پیدا کرے گا جس کے بوڑھے تمہارے بوڑھوں پر روئیں گے، جس کے جوان تمہارے جوانوں پر روئیں گے، جس کے بچے تمہارے بچوں پر روئیں گے، اور یہ سلسلہ عزاداری قیامت تک باقی رہے گا۔ یہ دعائے رسول ہے، یہ وعدہ الہی ہے کہ جس سے کوئی ٹکرا نہیں سکتا۔ جو عزاداری سے ٹکراتا ہے وہ ہم سے نہیں ٹکراتا ہے۔ جملہ سن لو، جہاں جہاں آواز جا رہی ہے سن لو، جو ٹی وی پر دیکھ رہا ہے وہ سن لے کہ جو عزاداری سے ٹکراتا ہے وہ ہم سے نہیں ٹکرا رہا ہے، بلکہ وہ اللہ سے ٹکرا رہا ہے، وہ اللہ سے ٹکرا رہا ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ حسین کی عزاداری قیامت تک باقی رہے گی۔ اللہ کسی کی قربانی ضائع نہیں کرتا۔ کربلا کے میدان میں حسین نے قربانیاں دے دیں۔ تاریخ انسانیت میں، ہیومن ہسٹری میں ایسی قربانیاں آپ کو نہیں ملیں گی۔ ہاں بہت سی قربانیاں انبیاء نے بھی دی ہیں، بہت سی قربانیاں دی ہیں، لیکن کربلا کی قربانی سب سے الگ ہے۔ ہاں یحییٰ کو شہید کیا گیا، زکریا کو آرے سے کاٹ دیا گیا، مگر میں پوچھنا چاہتا ہوں اے یحییٰ کیا آپ 3 دن کے بھوکے پیاسے تھے؟ اے زکریا کیا آپ کے ساتھ آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے؟ اے زکریا کیا آپ نے 72 لاشیں بھی اٹھائے تھے؟ آ کر کربلا کا منظر دیکھے، کبھی اون و محمد کے لاشیں لا رہے ہیں، کبھی عباس کے بیٹوں کے لاشیں لا رہے ہیں، کبھی قاسم کا لاشا اس طرح سے لا رہے ہیں کہ سینے سے سینہ ملا ہوا، پیر زمین پر خط دے رہے ہیں، اور کبھی علی اکبر کا لاشا اٹھا تو لیا مگر چند قدموں سے زیادہ نہیں چلا گیا، چند قدموں سے زیادہ نہیں چلا گیا، لاش علی اکبر زمین پر رکھ دی۔ چاروں طرف حسرت سے دیکھ رہے ہیں کہ کوئی مددگار مل جائے۔ چند بچے آ گئے تھے، انہی کو بلا لیا، اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ حسین کی مدد کرو۔ آگے آگے بچے لاشیں علی اکبر لیے ہوئے، اور پیچھے پیچھے حسین والی اکبرہ کرتے ہوئے، اور آخر میں جب آخری مرتبہ صدا استغاثہ بلند کیا ہے، کوئی ہے جو میری مدد کرے، کوئی ہے جو میری مدد کرے، خیمہ حسینی سے زوردار شور گریہ بلند ہوتا ہے۔ حسین خیمے کے قریب آتے ہیں، اے بہن زینب ابھی تو میں زندہ ہوں، ابھی میں حیات ہوں، یہ اتنا شور گریہ کیوں بلند ہے؟ اے بھیا ابھی جیسے ہی آپ نے کہا کہ کوئی ہے جو میری مدد کرے، ننھے سے علی اصغر لے اپنے کو جھولے سے گرا دیا۔ اے بابا ابھی ماما موجود ہو، لاؤ علی اصغر کو مجھے دے دو، لاؤ علی اصغر کو مجھے دے دو، علی اصغر کو لے جاتا ہوں۔ ارے شاید کسی کو رحم آ جائے، حسین علی اصغر کو لے کر بلند آ تو رہے ہو، مگر یہ دیکھنا کہ تمہارے ہوتے ہوئے حسین زخمی نہ ہونے پائیں، حسین تک کوئی زخم پہنچنے نہ پائے۔ 3 بار کا تیر چلا، علی اصغر نے اپنا گلا پیش کر دیا، گلے کو چھیدتا ہوا وہ تیر حسین کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ ارے شاید علی اصغر نے ماں سے کہا اے اماں ارے مجھے معاف کر دیجئے، مجھے معاف کر دیجئے، میرا گلا اتنا چھوٹا تھا کہ تیر رک نہیں سکا، گلے کو چھید گئے، بابا کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ علی اصغر کو لے کر پہنچتے ہیں، صرف اور صرف
علی اصغر کی تاریخ میں ملتا ہے. علی اکبر کی لاش لے جا کر رکھ دی, قاسم کی لاش لے جا کر رکھ دی, اور محمد کی لاش لے جا کر رکھ دی, مگر آپ عاشور کے دن یہ عمل کرتے ہیں کہ 7 مرتبہ آگے بڑھتے ہیں, 7 مرتبہ پیچھے ہٹتے ہیں. یہی وہ عمل ہے جو امام حسین نے کیا تھا. خیمے کے دروازے پر پہنچ تو گئے مگر خیمے کے اندر داخل نہیں ہو پا رہے. اس کے لیے علماء نے وجہ یہ بتائی ہے کہ ہر ماں کو یقین تھا کہ اس کا بیٹا ذبح ہوگا. علی اکبر کی ماں کو یقین تھا علی اکبر شہید ہوں گے. قاسم کی ماں کو یقین تھا کہ قاسم شہید ہوں گے. اور محمد کی ماں کو یقین تھا اور محمد شہید ہوں گے. مگر رباب کو یقین نہیں تھا کہ میرا ننھا سا بچہ بھی شہید کر دیا جائے گا, ارے میرے علی اصغر کو بھی مار دیا جائے گا. لہذا وہ تو انتظار کر رہی تھی کہ پانی پلا کر لا رہے ہیں. ارے میرا آقا پانی پلا کر لا رہا ہے. ارے علی اصغر کو خیمے میں کیسے لے جائے. آخر میں سر جھکا کر خیمے کے اندر پہنچے. علی اصغر کو ابا سے ڈھانپ دیا. علی اصغر کو ابا سے ڈھانپ دیا. سکینہ سامنے کھڑی ہو گئی. بابا بھیا کو پانی پلا لائے, بھیا کو پانی پلا لائے. حسین سر جھکائے ہوئے ہیں. مجھے کہنے دیجئے کہ حسین کو جواب دینے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے, سر جھکائے ہیں. ننھی سی بچی کو کیا جواب دے. سکینہ پوچھ رہی بابا میں بھی تو بہت پیاسی ہوں, ارے مجھے بھی پانی پلا دیجئے. جواب نہ دے سکے. علی اصغر پر سے ابا کا دامن ہٹا دیا. اب جو بچی نے دیکھا گلا چھدا ہوا, دونوں آنکھوں پر اپنے ہاتھ رکھے, دوڑتی ماں کے خیمے کی طرف گئی. اے اماں جلدی آ جائیے, اے اماں جلدی آ جائیے, میرا علی اصغر شہید ہو گیا. رباب آتی, آخری جملے سن لیجیے. رباب آتی ہیں, ننھے سے بچے کو گود میں لے لیتی ہیں. اے رباب, ارے جہاں تم نے اتنا احسان کیا ہے ایک احسان اور کر دو. آخری جملے, ایک احسان اور کر دو, ایک احسان اور کر دو. آقا حاضر ہوں میں, جو حکم دیجئے اس کے لیے حاضر ہوں. کہتا علی اصغر کو دفن کرنے میں میری مدد کر دو, اس ننھے سے بچے کو دفن کرنے میں میری مدد کر دو. علی اصغر کو رباب گود میں لیے ہوئے خیمے کی پشت پر آئے. ذوالفقار سے قبر کھودی. روایت میں ذوالفقار بھی چیخ چیخ کر رو رہی تھی کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میرے ذریعے سے ایک ننھے سے بچے کی قبر کھودی جائے گی. قبر کھود کر تیار ہوئی. علی اصغر کو رباب کی گود سے لیا, علی اصغر کو لٹا دیا. اب روایت کہتی ہے, آخری جملے روایت کہتی ہے کہ امام حسین نے کربلا کی خاک دونوں ہاتھوں میں لی, مگر کربلا کی خاک اتنا جل رہی تھی, اتنا جل رہی تھی. حسین نے خاک کو پھینک دیا, خاک کو پھینک دیا کہ اس نازک بچے پر اتنی گرم خاک میں کیسے ڈالو. لیکن بچے کو تو دفن کرنا تھا. آخر میں حسین نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کر خاک ڈالی, لیکن صرف چہرے کا تغار آئے تھے. پورا جسم خاک سے ڈھانپ دیا, چہرہ بھی نہیں ڈھانپا تھا, چہرے پر خاک نہیں ڈالی تھی. روایت ہے حسین کھڑے ہوئے علی اصغر کی طرف پش کر لی. اے رباب اب باقی کام